بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم زینب ٹی وی کے ناظرین، آج کے درس حدیث میں خوش آمدید۔ آج کے درس حدیث میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے مواقع کون کون سے ہوتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ذکر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بخیل ہے وہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اذان کا جواب دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم مؤذن سے اذان سنو، جیسے وہ کہتا ہے تم بھی کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے اور یہ کہے، اللہم فتح لی ابواب رحمتک، اور جب مسجد سے نکلے تو اللہم ان اسالک من فضلک۔ تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو سلام اس طرح کیا جاتا ہے، لیکن آپ پر درود کس طرح بھیجا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کہو، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نماز میں سنت طریقہ یہ ہے کہ تکبیر کہہ کر سورۃ فاتحہ پڑھو، پھر تکبیر کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، پھر تکبیر کہہ کر میت کے لیے خلوص دل سے دعا کرے۔ قرات صرف پہلی تکبیر میں کرے، پھر دائیں جانب آہستہ سے سلام کہے۔ کسی حاجت کے وقت دعا سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف و ثنا بیان کرے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے افضل دنوں میں سے جمعے کا دن فضیلت والا ہے، سو اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ جمعے کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن اور رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، بس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ جب کسی مجلس میں ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کی یاد نہ کریں، نہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، تو یہ چیز ان کے لیے حسرت و ندامت کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو انہیں بخش دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر، یعنی روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر، جناب عبداللہ بن دینار رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر درود پڑھ رہے تھے۔ کوئی اہم معاملات درپیش ہو یا غم و پریشانی ہو، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں اپنی ساری دعا کا وقت آپ پر درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اگر ایسا ہے تو یہ تمہارے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ ہر جگہ، ہر وقت، ہر لمحہ درود پڑھنے کی کوشش ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، تقریباً 12 طریقے ہم نے ایسے سیکھے ہیں جن کی وجہ سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہر صورت میں درود پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سب دوست نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود و سلام بھیجا کریں۔ اس کا بہت بڑا اجر اور بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔